ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اس کو محسوس کر سکتے ہیں تو 1857 کے جو بعد کے حالات بنے ہیں اس تاریخ کا آپ مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا۔ بس آپ اتنا سمجھ لیں کہ مسلمانوں کا قتل عام ایک عام سی بات تھی، علماء کو قتل کیا جا رہا تھا، علماء کو سولیاں دی جا رہی تھی، بلکہ لکھنے والوں نے یہاں تک کہ لکھا ہے کہ دلی سے لے کر لاہور تک جو راستے میں درخت پڑتے ہیں کوئی درخت ایسا نہ ہو جہاں پر کسی سنی عالم کی لاش نہ لٹکی ہوئی ہو۔ اس طرح کے حالات 1857 کے بعد بنے ہیں۔ علماء کی جائیدادیں ضبط کی گئی، علماء کو شہر بدر کیا گیا، بغیر کسی حقیقی جرم کے علماء کو جو ہے وہ جیلوں کے اندر مقید کیا گیا۔ اس لیے حقیقی جرم بچ کر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر علماء نے اپنے ملک کو واپس مانگا تھا تو یہ جرم نہیں تھا بلکہ یہ ان کا حق تھا۔ حق مانگنے والوں کو کالا پانی کی سزا بھگتنی پڑی، ان کی املاک ضبط کی گئی، ان کی لائبریریوں کو ضبط کیا گیا، ان کے بچوں کو ستایا گیا۔ اس طرح کے حالات تھے۔ ایسے حالات میں اس دور کے جو اخبار نکلتے تھے، روز نامچے نکلتے تھے، ان اخبارات میں ہر دن مسلمانوں کی تباہی، مسلمانوں کی بربادی، مسلمانوں کا قتل عام، مسلمانوں پہ ظلم، بس انہی حالات کو لوگ پڑھتے تھے اور مایوس ہوتے تھے۔ جس طریقے سے آج اخبارات آتے ہیں، اگر عالمی سطح کے اخبارات بھی آئیں تو عالمی سطح کے اخبارات کو بھی دیکھ کر کوئی خوشخبری کی بات تو ہمیں نہیں ملتی، بلکہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی غم کی خبر ملتی ہے، کوئی نہ کوئی طوفان کی اطلاع ملتی ہے، کوئی نہ کوئی تکلیف اور پریشانی ہی کی خبر ملتی ہے۔ کل یہ ہو گیا، آج یہ ہوا، پرسوں یہ ہوا۔ اس طرح کے حالات جیسے آج ہم دیکھ رہے ہیں ایسے حالات تھے۔ ایسے مایوس کن حالات میں کسی نے امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ سے سوال کیا کہ ایسے حالات میں جبکہ کفر اسلام کو جو ہے معاذ اللہ ظلم اور زیادتی کا شکار کیے ہوئے ہیں، اہل اسلام کو ظلم کی چکی میں پیس رہے ہیں، اہل اسلام کو معاذ اللہ دشمنی کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، مسلمانوں کا قتل عام ہے، مسلمانوں کی بیٹیوں کی آبرو ریزیاں ہیں، مسلمانوں کی املاک پر لوگوں کی نظریں ہیں۔ ایسے حالات کے اندر مسلمانوں کو کرنا کیا چاہیے؟ تو امام اہل سنت نے اس وقت مختصر سے ایک رسالہ ترتیب دیا تھا اور اس میں آپ نے جو ہے وہ باضابطہ طور پر مسلمانوں کو 4 نکات ایسے عطا کیے تھے کہ اگر مسلمان اس پر عمل کریں تو عمل کرنے کے بعد مسلمان کچھ حد تک کے ترقی کی راہ پر جا سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو امام اہل سنت جو امید کی کرن جگانے والے تھے، آپ نے فرمایا اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں حالات کیسے ہی ہو جائیں ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے کہ اللہ کی نصرت قریب سے قریب تر ہے اور اللہ نے فرمایا ہم نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے کہ ہم مومنوں کی مدد کریں گے۔ لیکن کوئی مومن بن کر تو دیکھے، کوئی مومن تو بنے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس وقت ہمارے ملک کے حالات بھی خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ اوباش لوگ، گنڈے لوگ، جو ہے فرقہ پرست لوگ مسلمانوں پر وہی ظلم کرنا چاہتے ہیں جیسے وہ حالات ہیں۔ ایسے حالات کے اندر مسلمانوں کو اب کوئی ہتھیار اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، مسلمانوں کو مومن بننے کی ضرورت ہے، ایمان والا بننے کی ضرورت ہے، اور مسلمان اپنے اللہ پر یقین اتنا مضبوط کر لیں، اپنے دین سے اس قدر اپنا تعلق مضبوط کر لیں کہ دنیا کی کوئی طاقت ہمارے دین سے ہمارے تعلق کو کمزور نہ کر سکے۔ آج سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر جو دینی مضبوطی ہونا چاہیے، جو مذہب پر یقین ہونا چاہیے، جو اللہ اس کے رسول پہ یقین ہونا چاہیے، آج مسلمانوں کے اندر وہ دینداری نہیں پائی جا رہی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اتنی مصیبت کا وقت ہے، اتنی تکلیف کا وقت ہے، اس قدر ظلم کی چکی میں مسلمان پس رہے ہیں۔ آپ دیکھیں مختلف ریاستوں کا جائزہ لیں، حالات کتنے بد سے بدتر ہو رہے ہیں، لیکن وہی میلے جھمیلے، وہی گانوں کی محفلیں، وہی فلمیں، وہی مشاعرے، وہی عورتوں کا گانے کا انداز، وہی معاذ اللہ گندگی کی محفلیں، ہے مسلمانوں پہ کوئی اثر؟ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جب ہوٹلوں پہ بیٹھیں گے، اخبار دیکھیں گے، تھوڑی دیر کے لیے کہیں گے یار وہاں ایسا ہو گیا، وہاں ویسا ہو گیا، لیکن اس کے حل کے لیے یا کبھی
کبھی ہم نے بیٹھ کر کے سوچا کہ اس طریقے سے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے تو ہم اس کا حل کریں، اس کو کیسے حل کریں؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، امام اہل سنت نے سب سے پہلی بات یہ کہی کہ مسلمان مومن بنے، ایمان دین سے اپنا تعلق مضبوط کرے۔ یہاں اس کی تشریح کرتے ہوئے عرض کروں، ایک مومن کا اپنے دین سے اپنے مذہب سے کیسا رابطہ اور رشتہ ہونا چاہیے؟ یہاں پر کوئی لمبی چوڑی بات کرنے کی بجائے میں ایک بات عرض کروں۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ عبداللہ ابن حذافہ، سیدنا فاروق اعظم کا دور ہے، رومیوں سے جنگ ہوتی ہے اور اس جنگ کے اندر کچھ صحابی پکڑ لیے جاتے ہیں۔ میرے نوجوان بہت غور سے سنیں، کچھ صحابیوں کو پکڑ لیا جاتا ہے، ان میں صحابی رسول حضرت سیدنا عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ کو جب صحابہ سمیت اور نوجوان مجاہدین سمیت پکڑ لیا گیا تو رومیوں کا جو بادشاہ تھا شاہ روم، اس کو بڑی تمنا تھی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی شاگرد کی زیارت کروں۔ تو اس کے جاسوسوں نے بتایا کہ یہ جو نوجوان ہے جس کا نام ابن حذافہ ہے، عبداللہ ابن حذافہ ہے، یہ محمد عربی روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی۔ وہ چبوترے پہ بیٹھ کر، صفہ پر بیٹھ کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسان بنائے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ بڑے خوبصورت اور حسین و جمیل تھے۔ آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر وہ بہت متاثر ہوا، لیکن چونکہ قیدی کی حیثیت سے عبداللہ ابن حذافہ کو لایا گیا تھا، آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، آپ کے پیروں میں بیڑیاں تھیں، اور باقی کے سارے مجاہدین کو جو ہے وہ قید میں رکھا گیا تھا۔ عبداللہ ابن حذافہ کو جب شاہ روم کے سامنے لا کر کے کھڑا کیا گیا تو شاہ روم عبداللہ ابن حذافہ سے ایک سوال کرتا ہے، اے مسلمان نوجوان، میں تجھے اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا، کیا تو مذہب اسلام چھوڑ کر کے عیسائی ہو سکتا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن حذافہ فرماتے ہیں، تو آدھی سلطنت کی بات کرتا ہے، اگر تو دنیا کی ساری نعمتیں دے دے اور مجھ سے کہہ کے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کو توڑ لوں تو یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ ساری دنیا کی دولت لے کر بھی، ساری دنیا کی نعمت لے کر بھی، ساری دنیا کی حکومت لے کر بھی میں اپنے نبی سے اپنے رشتے کو نہیں توڑ سکتا۔ جب اس نے یہ سنا، اور خلاف توقع بات تھی، اس لیے کہ روم کی آدھی سلطنت کوئی چھوٹی موٹی سلطنت نہیں تھی، اور وہ بھی ایک انسان جو ہتھکڑیاں باندھ کر کے کھڑا ہوا ہے، پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہے، کوئی پرسان حال نہیں، وطن میں کوئی رشتہ دار نہیں، وطن سے بے وطن ہے، غربت کا عالم ہے، اور ایسے عالم میں وقت کا تاجدار، وقت کا بادشاہ عبداللہ ابن حذافہ سے کہتا ہے، اے عبداللہ، تو محمد عربی روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ دے۔ روح فدا میں کہہ رہا ہوں، لیکن اس نے تو کہا کہ محمد عربی کا دامن چھوڑ دے۔ تو ابن حذافہ کہتے ہیں، تو ساری کائنات کی دولت دے دے پھر بھی میں یہ نہیں کہہ سکتا۔ جب یہ انداز اس نے سنا تو پھر اس نے کہا، اگر تو یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر تو مرنے کے لیے تیار ہو جا۔ عبداللہ ابن حذافہ یہ سنتے ہیں تو مسکرانے لگتے ہیں، آپ کے لبوں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ اس نے کہا کہ اس نوجوان کو سولی پر چڑھا دو، لیکن سولی پہ چڑھانے سے پہلے چاروں طرف سے اس پہ تیروں کی بوچھار کر دو تاکہ اس کو اتنے زخم آئے کہ ان زخموں کی وہ تاب نہ لا سکے۔ عبداللہ ابن حذافہ مسکراتے ہیں اور مسکرا کر کے فرماتے ہیں، مومن موت سے ڈرا نہیں کرتا، ہم تو موت کو سینے سے لگاتے ہیں، اس لیے کہ زندہ رہتے ہیں تو بحیثیت غازی کے، اور مر جاتے ہیں تو اللہ شہادت کا مقام عطا فرماتا ہے۔ اور ہمارے یہاں شہید مرتا نہیں ہے بلکہ وہ ہمیشہ کے لیے حیات پا جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس نے سوچا اس نوجوان کو اتنی آسانی کے ساتھ سر نہیں کیا جا سکتا، اس کو اتنی آسانی کے ساتھ مطیع اور فرما بردار نہیں کیا جا سکتا، تو اس نے عبداللہ ابن حذافہ کے سامنے موت کا ایک منظر دکھانے کے لیے کہا کہ ایک کام کرو، اس نوجوان کو پہلے دکھاؤ موت کسے کہتے ہیں۔ اس نے کیا کیا کہ اس نے کڑھائیاں منگائی، اور بڑی کڑھائی منگانے کے بعد اس کے اندر تیل بھر دیا اور نیچے سے آگ لگا دی۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ تیل سے
کڑ کڑ کی آواز اٹھنے لگی اور وہ تیل جب انتہائی گرم ہو گیا تو ایک مسلم مجاہد کو لایا گیا اور لانے کے بعد جو ہے اس کو بھی یہی کہا گیا کہ کیا تو اسلام چھوڑنے کے لیے تیار ہے؟ اس نے کہا جان تو دے دوں گا مگر اسلام نہیں چھوڑوں گا. یعنی یہ فکر صرف عبداللہ ابن حذافہ کی نہیں تھی بلکہ یہ فکر ہر مسلمان فکر تھی کہ جان اگر چلی جائے ہم جان دے دیں گے مگر مذہب سے اپنا رشتہ نہیں توڑ سکتے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ان لوگوں کو کوئی سر نہیں کر سکتا تھا، ان لوگوں کو کوئی زیر نہیں کر سکتا تھا، ان لوگوں کو کوئی غلام نہیں بنا سکتا تھا. وہ مسلمان جو جان دے کر بھی اپنے نبی سے اپنے رشتے کو توڑنا تو دور کی بات، اپنے رشتے کو کمزور کرنا بھی گوارا نہیں کر سکتا تھا. موت کی نظروں میں، موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے جو سب کچھ لٹا کر بھی محمد عربی کے دامن کو نہیں چھوڑ سکتے تھے. آج اس قوم کے جوانوں کا حال یہ ہو چکا ہے کہ وہ گانوں کی دہلیز پر اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں، وہ فلموں کی دہلیز پر اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں، وہ انٹرنیٹ کی عریانیت پر اپنے عقیدے کا سودا کر رہے ہیں، وہ انٹرنیٹ کی گندگی پر اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں. مجھے بتاؤ کون سا وہ جرم اور گناہ ہے جو قوم مسلم کے اندر موجود نہیں ہے؟ ہندوستان کی سرزمین پر اپنی تباہی کا رونا رونے والوں، ظلم اور زیادتی کے شکوے کرنے والوں، ہماری راتوں کو بھی تو دیکھو، ہمارے دن کو بھی تو دیکھو، اپنی صبح کو بھی تو دیکھو، اپنی راتوں کو بھی تو دیکھو، اپنی عید کو بھی تو دیکھو، اپنی شب برات اور شب قدر کو بھی تو دیکھو. ہمارا حال کیا ہو گیا ہے؟ مسلمان اللہ اکبر عبادت کے وقت بھی موبائل لے کر کے بیٹھتا ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اور موبائل میں کون کیا دیکھتا ہے یہ میں نہیں کہتا، آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں. ہر انسان کو پتا ہے کوئی غزل سن رہا ہے عورت کی آواز کے اندر، کوئی گانے سن رہا ہے عورت کی آواز کے اندر، کوئی مشاعروں میں پڑا ہوا ہے، اللہ اکبر شاعر اور شاعرات کے اندر ڈوبا ہوا ہے. مجھے بتاؤ اللہ اکبر جب قوم اس قدر رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمان ہو جائے، لوگوں کے دلوں سے دین نکل جائے، عظمت دین نکل جائے، دین کی قدریں نکل جائے، پھر اس قوم کو تباہ کیا جائے گا. امام نے اس رسالے میں یہی آیت لکھی، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اللہ پاک اس وقت تک کسی قوم کو گردش میں نہیں ڈالتا، اس وقت تک کہ کسی قوم کو گردش کے اندر نہیں ڈالتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے حالات کو تبدیل نہ کرے. یعنی جب انسان بدلتا ہے تو اس کے حالات بدلتے ہیں، جب انسان کا عمل بدلتا ہے اس کے حالات بدلتے ہیں. جو قوم عید کے موقع پر بھی زنا کے اڈوں کو آباد کرے، جس قوم کے نوجوان جو ہے وہ عید کے موقع پر بھی زنا کے اڈوں پر جائے، اس قوم کو راحت کیسے ملے گی؟ اس قوم پر ظالم حکمران مسلط ہوں گے تو پھر کون مسلط ہوگا؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، عبداللہ ابن حذافہ کے سامنے اس صحابی کو جب کہا کہ چھوڑ دو محمد عربی کا دامن، اس نے کہا جان تو دوں گا لیکن دین نہیں چھوڑ سکتا. اور آج اپنا حال یہ ہے سب چھوڑ. 500 روپے ملے گا تو الیکشن کے موقع پہ بک بھی جائیں گے. قوم کا یہ حال ہے. 200-500 روپے ملیں گے تو اپنے مسلمانوں کے خلاف مخبری بھی کر دیں گے. یہ مسلمانوں کا جو قوم اتنی بے غیرت ہو جائے کہ 100-200 روپے پہ بک جائے، اس قوم کے حالات کون بدلے؟ مسلمان کتنا قیمتی ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے تمہاری جان اور تمہارے مالوں کو جنت کے بدلے خرید. کتنا قیمتی تھا مسلمان، کتنا ہلکا ہو. فکر تبدیل ہو گئی. اب تقریریں بھی صرف سننے کی رہ گئی، کتابیں بھی صرف پڑھنے کی رہ گئی. دین پہ عمل کون کرتا؟ سننے کے لیے آ جاتے اتنا ہی احسان ہے، ورنہ عمل کرنے کے لیے سنتا کون ہے؟ کتنے لوگ اپنی زندگی کو بدلتے ہیں، کتنے لوگ زندگی کو تبدیل کرتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو نمازوں کی طرف آتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو گناہوں سے رشتہ توڑتے ہیں. جنہیں سچا اور کامل مسلمان کہتے تھے وہ تو قبروں میں سو گئے. اب چراغ دل جلا کر ہو سکے تو ڈھونڈ کہاں ملتے ہیں وہ مسلمان جنہوں نے جانے دی مگر ایمان نہیں دیا، جنہوں نے جانے دی مگر مذہب کا سودا نہیں کیا. عبداللہ ابن حذافہ کے سامنے جب اس مسلمان نے یہ بات شاہ روم کو کہی تو اس نے حکم دیا کہ اس کو جلتے ہوئے تیل کے اندر ڈال دو.
عبداللہ ابن حذافہ کہتے ہیں میرے سامنے میرے اس مسلمان بھائی کو ڈال دیا، میں آنکھوں کی کنکھیوں سے دیکھ رہا تھا کہ چند سیکنڈ نہیں گزرے تھے کہ اس کی ہڈیاں تیل کی اوپر کڑائی میں تیرنے لگی اور اس کا گوشت ہڈیوں سے چھوٹ گیا۔ یہ حالت عبداللہ ابن حذافہ کہتے ہیں یہ منظر میں نے دیکھا۔ اس کے بعد روم کے بادشاہ نے کہا عبداللہ دیکھا اس منظر، اب تو بھی مرنے کے لیے تیار ہو جائے یا پھر اسلام چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ عبداللہ ابن حذافہ نے کہا کہ مرنا منظور ہے، اسلام چھوڑنا منظور نہیں۔ میری قوم سے تو اسلام چھڑانا لوگوں کو آسان لگتا ہے، آج تو لوگ لڑکیوں سے افیئر کر کے دین چھوڑ دیتے، ایک لڑکی کی خاطر لوگ دین چھوڑ، کسی لڑکی کی خاطر کوئی کافر بن رہا ہے، کوئی بدعقیدہ بن رہا ہے۔ مسجدوں میں آ کے کہیں گے کہ گستاخ رسول کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا حرام ہے، اور جب شادیوں کی بات آئے گی تو انہی سے رشتہ داریاں بھی۔ جو نبی کی بے ادبی کرے اب اس کا نکاح دنیا میں کسی سے ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی کا گستاخ مرتد ہے، مرتد، اور مرتد کا نکاح کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بیچارے رشتہ داریاں جوڑے۔ امام احمد رضا نے پوری زندگی یہی درس دیا، دشمن احمد بشدت، دونوں طرف کے کافروں کو کہا، آپ نے کسی کو نہیں، کافر بہرحال کافر ہے، اور کفر اور ایمان کے بیچ میں پھر کوئی راستہ نہیں ہے۔ ان لوگوں کا سلام بارگاہ رسالت میں کیسے قبول ہوگا؟ ان کے میلاد کے نعرے بارگاہ رسالت میں کیسے قبول ہوں گے؟ ان کی نیازیں بارگاہ غوثیت میں کیسے قبول ہوگی؟ جو 11ویں میں سنی بنتے ہیں اور رشتہ داریوں میں بدعقیدوں سے تعلق جوڑتے ہیں۔ یہ فکر رضا بھی امام اہل سنت نے فرمایا، اس شخص سے دل کا توڑ تعلق کو ختم کر دو اگر اس کو رسول اللہ کا ادنا سا گستاخ بھی دیکھو، اور اس کو اس طریقے سے نکال کے پھینک دو جس طریقے سے دودھ سے مکھی نکال کے پھینکی جاتی ہے۔ یہ فکر امام احمد رضا تھی، وہ یوں گھر کی فکر نہیں تھی، وہ فکر قرآن کی فکر تھی، وہ فکر قرآن تھی جو امام اہل سنت نے فکر کو عام کیا۔ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يعدون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه۔ امام اہل سنت نے اس پیغام کو عام کیا ہے، لیکن بات کرنے والے تو بہت ہیں، عمل کرنے والے لا، عمل کرنے والے کہاں ہیں؟ یہ مقام عشق ہے، عشق کی منزل اتنی آسان نہیں ہے۔ نمازی بننا آسان ہے، روزے دار بننا آسان ہے، حاجی غازی بننا آسان ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں سب بننا آسان ہے، عاشق بننا بڑا مشکل ہے۔ عشق کی منزل بڑی خاردار وادی کا نام ہے۔ اگر کوئی صلاۃ والسلام کے چند شعر پڑھ کر کے عاشق رسول ہو جاتا تو پھر کیا بات ہے؟ یار لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ ذاتی مفاد کے لیے جس سے چاہے ہاتھ ملا، اور رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت۔ لیکن میرے امام کی غیرت عشق رسول یہ تھی، ایک مرتبہ بیمار ہو گئے، اور بیمار ہونے کے بعد کسی نے کہا کہ وہ فلاں صاحب بڑا نواز حکیم ہے، تو اس کو چل کر دکھا لیتے ہیں، جلدی سے شفا ہو جائے گی، اس کے پاس ایسے نسخے ہیں۔ امام نے کہا ٹھیک ہے بتا لیں گے، لیکن کسی نے کہا حضرت وہ صحابہ کی گستاخیاں بھی کرتا ہے، یعنی وہ رافضی ہے۔ آپ نے فرمایا مر جانا گوارا ہے، لیکن نفس دکھانے کے لیے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دینا گوارا ہے۔ وہ غیرت مند، ایسے لوگوں کو پھر بے پردہ دیدار ہوتا ہے۔ نہ بیچارے جن کی ماؤں کا ٹھکانہ، نہ باپ کا ٹھکانہ، نہ بھائیوں کا ٹھکانہ، کوئی مودودیت سے وابستہ ہے ماں، بدعقیدوں سے وابستہ ہے باپ، غیر مقلدوں سے وابستہ ہے بھائی، اور یہ چلے ہیں جھنڈا لے کر۔
یہ دین وہ دین نہیں ہے جو فرعون کی چوٹی سے ملا تھا. یہ مسلک وہ مسلک نہیں ہے جو امام احمد رضا نے بتایا. اس دور میں مسلمانوں کے حالات اتنے خراب ہوئے کہ ایک نعرہ لگا دیا گیا تھا کہ انگریزوں سے نپٹنا ہے تو سب ایک ہو جاؤ, سب متحد ہو جاؤ. رافضی, وہابی, دیوبندی سب متحد ہو جاؤ. ہر دور کے اندر دشمنان اسلام ڈرا کر متحد کرتے ہیں. حالات خراب ہے, سب متحد ہو. اور پھر کھچڑا پکا بھی سب متحد ہو گئے. امام احمد رضا نے کہا ہم نہیں آتے. سیاسی میٹر پہ بھی میرا امام ان کے ساتھ متحد نہ ہوا. خلافت کمیٹی کی رپورٹ پڑھیے, بلکہ جب خلافت کمیٹی کا جلسہ وہاں پر ہوا بریلی شریف میں, تو حضور صدر الشریعہ اور حجت الاسلام کو اور علامہ سید سلیمان اشرف بہاری کو بھیجا سوالات لے کر. مولانا آزاد جواب نہیں دے سکے. اور مولانا آزاد جب جانے لگے تو بریلی کے اسٹیشن پہ انہوں نے کہا یار خلافت کمیٹی والے ایسی غلطیاں کیوں کرتے ہیں کہ جس کا وہ جواب نہیں دے سکے. اعتراف, ہماری موت اور زندگی کا مالک صرف اللہ ہے, ہماری عزت و ذلت کا مالک صرف اللہ ہے. لوگ کیا ڈرا ڈرا کر متحد کرنے کی باتیں کرتے ہیں, اور سیاسی پارٹیاں زیادہ اتحاد کی باتیں کرتی ہیں. ہم کو ملانا چاہتے ہو, تم کب ملو گے؟ تمہارے مفاد کی باتیں آتی ہیں تو تم ایک دوسرے کو گالیاں تک دیتے ہو, ایک دوسرے کے نسب نامے تک بیان کرتے. اس وقت امت کا اتحاد کہاں جاتا ہے؟ اگر یہ لوگ جو ہے وہ اس کے خلاف بولتے ہیں, اس کے خلاف بولتے ہیں. ہمیں پاگل کتے نے کاٹا ہے. ہم کسی کے خلاف نہیں بولتے, ہم نبی کے دشمنوں کے خلاف بولتے ہیں. اور جب تک اس جسم میں جان رہے گی ہم دشمنان رسول کے خلاف کہتے رہیں گے. اور جن دنیا کے زمین فروشوں کو اتحاد کرنا ہے جا کر یزیدیوں سے مل جائے, امام حسین کو منہ و قیامت میں کیا دکھائیں گے؟ ہم قریب سنی کل بھی ان سے دور تھے, آج بھی دور ہیں, اور انشاءاللہ جب تک جسم میں جان رہے گی ان سے دور رہیں گے, بیزاری کا اظہار کرتے رہیں گے. چپکے چپکے میٹنگیں کرتے ہو, کوئی لوجوں میں جا کے مل رہا ہے, کوئی دواخانوں میں جا کے مل رہا ہے, کوئی ہوٹلوں پہ جا کے مل رہا ہے, اور تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, تمہیں اللہ تو دیکھ رہا ہے. دشمنان رسول کے خلاف یزید کے وکیلوں, دشمنان رسول کے ساتھ بیٹھے, یزید کے وکیلوں کے ساتھ بیٹھے. جن لوگوں نے یزید کو رحم اللہ تک کہہ دیا, امیر المومنین تک کہہ دیا, کس منہ سے مولا حسین کو ان کے نانا کو منہ دکھاؤ؟ دنیا دار کتو, اللہ کے رسول نے فرمایا جس کے دل میں دنیا کی محبت پیدا ہوگی وہ دنیا کا کتا ہے. خریدے جا رہے ہیں سب فکر ہے. سفید کرتا کسی کو بخشوائے گا, داڑیاں کسی کو نجات کی طرف لے جائے گی, جب تک اس سینے میں نبی کی سچی وفاداری. اور سنیو تم کو کہتا ہوں, کتنا بھی بڑا کسی کے بھی ممبر, کسی کے بھی اسٹیج پر نظر آئے, ممبر نہیں کسی کے بھی اسٹیج پر نظر آئے, سمجھ جانا یہ بکا ہے, تم نہیں بکتے. اس لیے کہ امام حسین کی فکر یہ ہے. یزید کے اسٹیج پر حضرت سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا عمر ابن سعد نظر آیا. امام حسین نے یہ نہیں دیکھا کہ صحابی کا بیٹا ادھر کے اسٹیج پہ, کہا تیرے اسٹیج پہ کوئی بھی جو جائے گا وہ لانتی ہوگا, ہم نہیں آئیں گے. اور مولا حسین بہتر کو لے کر کے کنارے رہے. آج کس کی چلتی ہے؟ یہی امام احمد رضا کا مسلک ہے. لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کا مسلک کیا ہے؟ میں کہتا ہوں یہی ہے جو کربلا ہے. امام احمد رضا کا مسلک, اس لیے کہ سب سے پہلے مسلک کی لڑائی کربلا میں. اعلیٰ حضرت کوئی مسلک کو گڑنے والی فرد شخصیت کا نام نہیں ہے. جو کربلا میں دیکھا تھا وہی ساری زندگی پیش کیا انہوں نے. اب امام احمد رضا امام احمد رضا ہے. اعلیٰ حضرت کے نام پر چندہ اکٹھا کرنا اور بات ہے, اور اعلیٰ حضرت کے مسلک پر استقامت کے ساتھ ڈٹ جانا اور بات. دونوں میں بہت فرق ہے. میں اپنی قوم سے کہتا ہوں ان کے نام کو چندے کا ذریعہ مت بنا, ان کے نام کو پیٹ پالنے کا ذریعہ. وہ شخصیت ہے کہ ہم ناز کرتے ہیں
اہل سنت کو ناز ہے اور انشاءاللہ قیامت تک ناز رہے گا کہ ہماری جماعت میں امام احمد رضا جیسے لوگ پیدا ہوئے.